पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स बाय तनवीर काज़मी। सबक नंबर 5, उर्दू ऑडियो नंबर 2, जन्नत पैराडाइज। बनी इसराइल नंबर 17, आयत नंबर 13 से 14। हमने हर इंसान के अमाल नामे को बसूरत किताब इसके गले में लटका दिया है, और क़यामत के रोज़ वो किताब उसे निकाल कर दिखाएंगे, जिसे वो खुला हुआ देखेगा। कहा जाएगा कि वो अपनी किताब पढ़ ले, तो आज आप ही अपना हिसाब करने वाला काफ़ी है। बनी इसराइल सूरह नंबर 18, आयत नंबर 21। और जो शख्स दुनिया की आसूदगी का ख्वाहिशमंद हो, तो हम इसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं। फिर इसके लिए जहन्नम को ठिकाना मुकर्रर कर रखा है, जिसमें वो नफरीन सुनकर और दरगाह इलाही से रांदा होकर दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का ख्वास्तगर हो और इसमें इतनी कोशिश करे जितनी इसे लायक है, और वो मोमिन भी हो, तो ऐसे ही लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है। हम इनको सबको तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश से मदद देते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश किसी से रुकी हुई नहीं। देखो, हमने किस तरह बाज़ को बाज़ पर फज़लियत बख्शी है, और आखिरत दर्जों में दुनिया से बहुत बेहतर और बरतरी में कहीं बढ़कर है। बनी इसराइल सूरह 17, आयत नंबर 49। और कहते हैं कि जब हम मर कर बोसीदा हड्डियाँ और चूर चूर हो जाएंगे, तो क्या असर नौ पैदा करके उठेंगे? कह दो कि ख्वाह तुम पत्थर हो जाओ या लोहा, या कोई और चीज़ जो तुम्हारे नज़दीक पत्थर और लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो। झट कहेंगे, भला हमें दोबारा कौन जलाएगा? कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया। तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा? कह दो, उम्मीद है कि जल्द होगा। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा, तो तुम इसकी तारीफ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्दत रहे। बनी इसराइल सूरह नंबर 17, आयत नंबर 71। जिस दिन हम सब लोगों को इनके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो जिनके अमाल की किताब इनके दाहिने हाथ में दी जाएगी, वो अपनी किताब को खुश हो कर पढ़ेंगे, और इन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। सूरह अल कहफ 18, आयत नंबर 30। और जो ईमान लाए और काम भी नेक करते रहे, तो हम नेक काम करने वालों को अजर ज़ाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं, जिनमें इनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं। इनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे, और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है। सूरह मरियम 19, आयत नंबर 60 से 63। हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, और इनका ज़रा नुकसान न किया जाएगा, यानी हमेशा की बहिश्तों में, जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जो इनकी आंखों से पोशीदा है। बेशक इसका वादा नेकूकारों के सामने आने वाला है। वो इसमें सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम न सुनेंगे, और इनको सुबह शाम खाना मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे जो परहेजगार होगा। सूरह मरियम 19, आयत नंबर 76। जो लोग हदायत याब हैं, अल्लाह इनको ज़्यादा हदायत देता है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ सिले के लिहाज से खूब और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। सूरह ताहा नंबर 20, आयत नंबर 105 से 112। लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ़त करते हैं कि कह दो कि मेरा रब इनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर ज़मीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा, जिसमें तुम कोई नशीब व फराज न देखोगे। इस रोज़ लोग पुकारने वालों के पीछे चलेंगे, और इसकी पैरवी से इनहराफ न कर सकेंगे, और रहमान के सामने आवाज़ें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ न सुनोगे। इस रोज़ किसी की सिफारिश कुछ फ़ायदा नहीं देगी, मगर इस शख्स की जिसे रहमान इजाज़त दे और इसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ इनके आगे है
اور جو کہ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، وہ اپنے علم سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس زندہ قائم کے روبرو منہ لٹک جائیں گے۔ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا، اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ سورہ الانبیاء 21 آیت نمبر 101 سے 103۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتوں ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ الحج نمبر 22 آیت نمبر 22 سے 23۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکالے جائیں تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور ان کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کی اور خوبیوں والے مالک کی راہ بتائی گئی۔ سورہ الحج 22 آیت نمبر 56۔ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، اور ان میں سے فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ سورہ المومنون نمبر 23 آیت نمبر 1 سے 11۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں، کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں ہے۔ جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، جو نمازوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ المومنون سورہ 23 آیت نمبر 101 سے 102۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں سے قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں۔ سورہ المومنون نمبر 23 آیت نمبر 109۔ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائیں تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الفرقان نمبر 25 آیت نمبر 13 سے 16۔ اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس میں لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔ سورہ الفرقان نمبر 25 آیت نمبر 24۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی۔ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 سے 76۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے
اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ سورہ النمل 27 آیت نمبر 89۔ اور جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ سورہ القصص نمبر 28 آیت نمبر 83۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے، ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ سورہ العنکبوت نمبر 29 آیت نمبر 57 سے 59۔ ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کے آؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے، جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ الروم نمبر 30 آیت نمبر 43 سے 45۔ اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے راستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کی کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ صدق اللہ العظیم۔